بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھنور پارٹ 2۔ دنیا بھر کے واحد حکیم ڈاکٹر استعمال کر لیے گئے پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سام کی زبان۔ شرجیلا نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گئی۔ سکھا نے کہا مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں ملکہ، آپ کو اس سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ شرجیلا نے نگاہیں اٹھا کر سکھا کو دیکھا، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، اگر تجھ سے کوئی بات پوچھی جائے سکھا تو کیا ضروری ہے کہ تجھے اس کی وجہ بھی بتائی جائے؟ یہ بات نہیں ہے ملکہ، بلکہ میں اس وجہ سے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کسی سلسلے میں میری ضرورت تو نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، معلومات کے لیے پوچھ رہی تھی تجھ سے۔ اچھا ایک بات بتا۔ جی مالکہ۔ سام کی زبان تو زہریلی ہوتی ہے، کیا اسے کھلانے سے انسان مر نہیں جاتا؟ خون کی الٹیاں کی تھی میری جاننے والی کی نن نے، بڑی مشکل سے جان بچی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے زہریلا جانور تو زہریلا ہوتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تو آرام کر لے، میں نے تجھے یہی معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن تو بھول گئی یہ بات کہ میں نے تجھ سے کس موضوع پر بات کی تھی؟ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ پہلے ہی کہہ چکی ہوں، ہمیشہ وفادار رہی ہوں اور ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ شبہ ہے اگر مجھ پر گردن کٹوا دو میری اور کہیں دفن کرا دو، تمہاری پوچھی ہوئی بات کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی۔ جا کر سو جا، صبح یہاں سے نکل جانا۔ شرجیلا نے کہا۔ نئی رہائش کا ہر طرح سے شاندار تھی۔ کیتھرائن گہری نگاہوں سے چاروں طرف کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ کون جہاں ہے، اس حویلی میں کیا ہے؟ کیتھرائن کے لیے یہ جاننا ضروری تھا۔ وہ ایسے طاقتور ستون تیار کر رہی تھی جو اس کے کام آ سکے۔ اپنے ارد گرد پھیلے ملازموں سے وہ ہر طرح کی معلومات حاصل کرتی رہتی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ کام کی شخصیت جو نظر آئی اسے وہ مائی تاجور کی تھی۔ تاجدر اس نئی عمارت کی نگراں تھی، بھرے بھرے بدن کی ایک بدصورت عورت جس کے چہرے ہی سے عیاری ٹپکتی تھی۔ اس کی آنکھیں برق رفتاری سے چلتی تھی، اپنے کام کے لیے وہ بالکل موزوں تھی، ایک ایک پر نگاہ رکھنا اس کی عادت تھی، ہر ایک کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتی تھی۔ کیتھرائن نے اسے دیکھا اور اپنے قریب بلایا۔ کون ہے تو؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا۔ 10 دنوں میں وہ دن رات مقامی زبان سیکھ رہی تھی اور اس سلسلے میں غازی شاہ اس کا استاد تھا۔ ہاتھی ٹوٹی پھوٹی زبان آ گئی تھی اسے۔ تاجدر نے گردن جھکا کر کہا، آپ کی خادم ہوں بی بی سائیں، آپ کے جوتوں کی حاک ہوں۔ تاجور میرا نام ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں، ہم انسان کو انسان سمجھتے ہیں، جوتوں کی حاک نہیں۔ خبردار، اس کے بعد تم نے ایسا کوئی لفظ کہا۔ میں نے تمہیں 2-3 بار دیکھا ہے پر مجھے تمہاری زبان میں بات کرنا نہیں آتا تھا، اب میں تھوڑا بہت سیکھ گئی ہوں، اس لیے میں نے تم سے بات کی۔ آپ تھوڑا بہت تو نہیں سیکھی مالکہ، آپ تو بہت اچھی سندھی بول رہی ہیں، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ اچھا کیا واقعی؟ ہاں مالکہ، آپ بہت خوبصورت ہیں، ہم تو آپ کو بہت پیار کرتے ہیں پر مالکوں اور نوکروں کے درمیان فاصلہ تو ہوتا ہی ہے۔ میں تجھ سے یہی کہہ رہی تھی تاجور کہ میں یہ فاصلے نہیں رکھنا چاہتی۔ دیکھ، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں اور بہت دور سے آئی ہوں، مجھے یہاں اپنوں کی تلاش ہے اور تم سے زیادہ میرا اپنا اور کون ہو سکتا ہے جن کا میرا دن رات کا ساتھ ہو؟ تو ہاں میرے ساتھ۔ کیتھرائن تاجور کو لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ تاجور نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا، پھر وہ کہنے لگی، آپ واقعی بہت عظیم ہو مالکہ۔ ملازموں کو مالکوں کے کمرے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنی خادمائیں رکھی جاتی ہیں جو کمروں کی دیکھ بھال اور صفائی کرتی ہیں۔ آپ نے مجھے بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے تیرا؟ بیٹھ جا، کیتھرائن نے کہا اور تاجور بیٹھ گئی۔ مالکہ مر چکا ہے وہ، 2 بیٹے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے۔ اچھا بچے ہیں ان کے؟ ایک یہاں بیٹا اور ایک یہاں بیٹی ہے۔ تاجور میرے پاس آ جایا کر، کبھی کبھی تجھ سے باتیں کر کے مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے اور زبان سکھایا کر، دل سے حاضر ہوں۔ دیکھ مجھے یہ سب نہیں آتا، لیکن یہ پیسے رکھ لے، اپنے پوتے اور پوتی کو میری طرف سے بہت سے کپڑے بنوا دینا۔ کیتھرائن نے تاجور کو اتنی بڑی رقم دی کہ تاجور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر جھکتے ہوئے کہا، مالکہ یہ ہماری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ تیری اوقات میرے دل میں ہے، مجھ سے محبت کر، میری دوست بن جا۔ تاجور میں تجھ سے دل کی بہت سی باتیں کہنا چاہتی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرا، دیواروں کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں اور دیواریں تکتی رہتی ہوں، دوست کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے محبت کر، میں تیری ہر مشکل حل کر دوں گی۔ دولت ایسی ہی چیز ہوتی ہے تاجور، دل سے اس کی دوست بن گئی تھی۔ کیتھرائن کو ایسے کچھ ستون چاہیے تھے جن سے کمر ٹکا کر وہ کھڑی ہو سکے اور شرجیلا اور مکرم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ ادھر مکرم شاہ اور شرجیلا کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ غازی شاہ کوئی غیر نہیں تھا، لیکن اتنی دور نکل گیا تھا کہ اپنائیت کا ہر تصور ختم ہو گیا۔ لاکھ کوشش کرتا مکرم شاہ، لیکن وہ بات نہ پیدا ہو سکی کہ ادھر غازی شاہ بھی ذرا تلخ مزاج کا آدمی تھا۔ کیتھرائن کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنے دل سے ایک کدورت نہیں دور کر سکا، حالانکہ کیتھرائن اسے ہر وقت پڑھاتی رہتی تھی، غازی شاہ تم بہت اچھے شوہر ہو، بہت اچھے دوست ہو، یقیناً تم بہت اچھے بھائی بھی ہوگے، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہر احساس کو ٹھوکر مار چکا ہوتا اور اپنا حق وصول کر کے عیش کر رہا ہوتا۔ بات اصل میں یہ ہے کیتھرائن کہ میں دوہری فطرت کا انسان نہیں ہوں،
कोई चीज़ अच्छी लगती है तो सिर्फ अच्छी लगती है, बुरी लगती है तो सिर्फ बुरी लगती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब उनका रवैया मेरे सामने आता है तो मेरा दिल डूबने लगता है। मुझे मेरी माँ और मेरे भाई ने ठुकराया है। कोई गैर होता तो कोई बात नहीं थी, तब फिर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकूँगी। मुझे वापस इंग्लैंड भेज दो। नादिर शाह ने निगाहें उठाकर देखा और बोला, तुम अगर वापस जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें पहुँचाए देता हूँ। क्योंकि मुझे इन लोगों से एक भरपूर जंग लड़नी है, और ये जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मुकर्रम शाह की जहाँ पैर जमे हुए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये इक़दाम करूँगा, और मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर वो करो जो मैं कह रही हूँ। कोशिश तो करता हूँ, सिर्फ कोशिश नहीं, अमल भी करो। जिस तरह भी हो सके उन लोगों से ताल्लुकात अच्छे बनाओ। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं बाकायदा शर्जीला बेगम की खिदमत में हाज़िरी देना शुरू कर दूँ। नादिर शाह ने निगाहें उठाकर उसे देखा और बोला, अफसोस कैथराइन, मैं तुम्हें वो मुकाम नहीं दिलवा सका जिसका वादा करके तुम्हें जहाँ तक लाया था, और मैं तुमसे दावा कर रही हूँ कि मैं वही मुकाम हासिल करूँगी जो मेरा है। कैथराइन ने पुरअज़्म लहजे में कहा। गाज़ी शाह उसे देखने लगा। कैथराइन किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने कहा, एक बात बताओ गाज़ी शाह, क्या तुम्हारी रिवायात इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं तुम्हारे सामने घूमने फिरने जाऊँ? क्यों नहीं, भलाई से तुम्हें कौन रोक सकता है? हाँ, अगर ये लोग हमें हमारा वो मुकाम देते जो असूली तौर पर हमारा मुकाम था, तो हम उनके हर हुक्म की तामील करते। लेकिन शर्जीला बेगम ने हम पर से हाथ उठा लिया है। साईं मुकर्रम शाह 3-3, 4-4 दिन तक नज़र नहीं आते। जब उन्हें हमारी परवाह नहीं, तो हमें भला क्या पड़ी है कि हम उन इक़दार की पाबंदी करें जो गोठों और हवेलियों के इक़दार होते हैं। मैं तो खुद ये बात सोच रहा था कि बहुत दिन हमें यहाँ घुटन में हो गए हैं, हमें कहीं घूमने फिरने चलना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी ज़मीनें दिखाऊंगा। नहीं गाज़ी शाह, मुझे कराची ले चलो। एक जदीद शहर की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती हूँ। ठीक है, तैयारियां कर लो। किसी से इजाज़त लेने की वाकई ज़रूरत नहीं थी। गाज़ी शाह एक शानदार पुजैरों में सचल के साथ चल पड़ा। बहरहाल इस सिलसिले में कोई सख्ती नहीं हुई। सचल के साथ वो 2 बॉडीगार्ड थे जो गन्ने संभाले हुए पीछे जीप में आ रहे थे। पजैरों में गाज़ी शाह और कैथराइन थे। ये लोग वहाँ से चल पड़े। लंबा सफ़र तय करते हुए कराची जाने लगे। रास्ते में जमाली गोश्त पड़ता था। जब जमाली गोश्त आया तो अचानक ही गाज़ी शाह को अफजल शाह याद आ गया। उसने कहा, सचल साईं, आपको अफजल शाह की हवेली याद है? क्यों नहीं साईं, अफजल शाह साईं तो बड़े मशहूर आदमी हैं, आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं? वो मेरा दोस्त है, सोच रहा हूँ उधर से गुजर रहा हूँ तो उससे मिलता चलूँ। साईं, आप खुद समझदार आदमी हैं, लेकिन एक वडेरे के यहाँ इस तरह इतला दिए बगैर पहुँच जाना अपनी शान को हल्का करता है। आप उससे बड़े वडेरे हो, वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप पहले उससे टेलीफोन पर बात करो। मेरे को माफ़ करना साईं, अपनी औकात से बढ़कर बोल गया हूँ, लेकिन आपकी इज़्ज़त मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। गाज़ी शाह ने कुछ सोचा और उसके बाद गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। कैथराइन ने भी सुकून की सांस ली। वो कुछ मंसूबों के साथ कराची जा रही थी। रास्ते में ये रुकावट उसे अच्छी नहीं लगी। उसने सचल को मुतमईन अंदाज में देखा, फिर गाज़ी शाह से तायद करते हुए कहा, हाँ गाज़ी शाह, हमें अपना एक वक़ार, एक मुकाम बनाना है। पहले हमें इसके लिए मेहनत करना होगी, बाद में सब कुछ। इस तरह वाकई हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। गाज़ी शाह ने गर्दन हिला दी। कराची में एक आला दर्जे के होटल में क़याम किया गया। हालांकि यहाँ खैर मोहम्मद हाउस मौजूद था और मुकर्रम शाह जब भी यहाँ आता था खैर मोहम्मद हाउस में ही रहता था, लेकिन गाज़ी शाह ने कैथराइन के मशवरे पर पर्ल कॉन्टिनेंटल में एक आला दर्जे का कमरा हासिल किया। जहाँ पहुँचने के बाद कैथराइन कहने लगी, साईं, अब सचल को आराम का मौका दो, हम लोग अपने तौर पर घूमेंगे फिरेंगे। गाज़ी शाह ने गर्दन हिला दी। साहिल समंदर, आला दर्जे के होटल, शॉपिंग सेंटर और फिर एक शॉपिंग सेंटर से कैथराइन ने काफ़ी ख़रीदारी की। उसके बाद वो अपने तौर पर भी कुछ ख़रीदारियाँ करती रही। उसने एक बड़ा सा सूटकेस तैयार कर लिया। हासा उम्दा वक्त गुजरा यहाँ और कैथराइन को हासा सुकून महसूस हुआ, लेकिन वो जानती थी कि असल काम के बगैर ये सुकून कायम नहीं रह सकता। 4-5 दिन यहाँ गुजारने के बाद उससे मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें वापस चलना है, आपका मूड है या नहीं गाज़ी शाह जी? मैंने तो अपने आप को तुम्हारे स्पुर्द कर दिया है। कैथी, जो तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे तो तुम बस हुक्म दिया करो। गाज़ी शाह जी, आप सोचते होंगे कि आपके यहाँ हक तलफी हुई है और उन लोगों ने आपसे आपका मुकाम छीन लिया, लेकिन शाह जी, कैथराइन आपकी बीवी है। वो जानती है कि शाह जी को उनके मुकाम कैसे दिलाया जा सकता है। मैं ज़फ़र खान से मिलना चाहता हूँ। ज़फ़र खान हमारा एडवोकेट है, उससे थोड़ी सी मालूमात कर ली जाए। एक बात पूछूँ साईं, आप बताओगे? कैथराइन ने कहा तो गाज़ी शाह बेएहतियात मुस्कुरा दिया। उसने कहा, क्या कहा तुमने मुझे? साईं, कितना अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये लफ्ज़। मैं अच्छी सिंधी नहीं बोल रही, तुम्हारी जहानत का तो मैं दिल से कायल हूँ। लगता ही नहीं कि तुमने चंद रोज़ के अंदर अंदर हमारी ज़ुबान सीखी है। साईं, आप देख लेना, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। अब एक सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलो।
یہ ظفر خان جو ہے آپ کا اپنا دوست ہے؟ دوست تو نہیں، ہمارا قانونی مشیر ہے، ہمارے سارے معاملات میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے سارے عمل یہی کرتا ہے۔ تو پھر آپ سے ایک بات کہوں، آپ 8 سال تک ملک سے باہر رہے اور بڑے سائیں یعنی مکرم شاہ یہاں ظفر شاہ جتنا ان کا وفادار ہو سکتا ہے آپ کا نہیں۔ اگر آپ اس سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو ابھی ایسا نہ کرو، ورنہ ظفر خان ان لوگوں کو بتائے گا۔ آپ یہاں آ کر اس سے ملے ہو، آپ نے اس سے زمینوں اور جائیدادوں کے بارے میں بات چیت کی ہے، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ نرم ہو تو میں ان کے دل میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کیتھرائن کہ تم ان سے مفاہمت کر کے سارے کام کرو گے؟ نہیں۔ کیتھرائن کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں اگر وہ مجھے عزت سے قبول کرتے۔ دشمنی کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے تو پھر دشمنی ہی کی جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی کروں گی وہ میرے پروگرام کا ایک حصہ ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ہو غازی شاہ، بس آپ یہ سمجھ لو کہ میں آپ کو ایک ایسا مقام دلواؤں گی کہ آپ یاد کرو گے۔ اور اس کے علاوہ میرے دل میں ایک اور بات بھی ہے۔ کیا؟ میں انتظار کر رہی ہوں کہ سائیں مکرم شاہ کے ہاں اولاد ہو۔ آپ دیکھنا سائیں میں کیسا کھیل کھیلتی ہوں۔ تمہارا مشورہ یہ ہے کہ میں ظفر خان سے نہ ملوں؟ بالکل نہیں۔ ابھی ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی ہم کس مقصد کے تحت آئے تھے۔ مقصد تو ہمارا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، کیتھرائن نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہرحال اس کے بعد ان لوگوں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور کیتھرائن اس کاٹ کے الو کو لے کر خیر محمد گوٹ چل پڑی، جو ایک ایسی عورت کے ہاتھوں کھیل رہا تھا جس نے اپنے خاندان اور اپنی نسلوں کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیتھرائن جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے درمیان تنہا ہے، کہیں بھی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی چوک ہوئی وہیں مارے جانے کا اندیشہ ہے۔ باہر طور پر واپس خیر محمد گوٹ آ گئی۔ یہاں کے لوگ معمول کے مطابق ان لوگوں سے بیگانے تھے۔ مکرم شاہ کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی، لیکن دل جس طرح ٹوٹا تھا اس نے اسے بھی کچھ بیزار سا کر دیا تھا۔ اکثر دور سے کھڑے ہو کر بھائی کی شکل دیکھا کرتا اور سوچتا تھا کہ غلطی کس سے ہوئی، اس سے یا پھر غازی شاہ نے ہی ان کی حیثیت تو نظر انداز کر کے انہیں بیگانہ کر دیا ہے۔ غازی شاہ کی غیر موجودگی میں شرجیلہ نے مکرم شاہ سے پوچھا، سنا ہے دونوں کہیں گئے ہیں، ساتھ میں سچن کو لے گئے ہیں؟ ہاں، مکرم شاہ نے جواب دیا۔ تو ان سے بھی نہیں پوچھا؟ نہیں۔ ہونا تھا، یہی ہونا تھا، لیکن مکرم شاہ ہم کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ غلط ہے، وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اور ساتھ میں عورت ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اماں، میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، وڈیرے ہو تم؟ خیر محمد گوٹ میں ٹھیک ہے سرکاری قانون چلتا ہے، لیکن وڈیروں کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ انگریز عورت کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے اماں تو پھر کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں برٹش سفارت خانہ اس کا ذمہ دار ہے، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سرکاری قوانین بھی ہوتے ہیں۔ شرجیلہ خاموش ہو گئی۔ بہرحال کیتھرائن نے اپنے طور پر کئی فیصلہ کیے تھے، یہ وہی جانتی تھی، لیکن حویلی کا پرسکون ماحول زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ شرجیلہ کا سکون برباد ہو گیا۔ مکرم شاہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ غازی شاہ اپنی زمینوں کا اپنے حصے کا مطالبہ کر دے گا۔ وہ تو خوشی سے غازی شاہ کو سب کچھ دینے پر آمادہ تھا، لیکن ابھی یہ سوچ کر خاموش تھا کہ اگر خود اس سلسلے میں کسی بات کا آغاز کیا تو کہیں غازی شاہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اسے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ بھی تھا، ایک ہی بھائی تھا۔ مکرم شاہ کسی بھی طور سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کیتھرائن جہاں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی خواہش مند تھی، اس نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو دربدر کر دے گی، جس طرح بھی ہوا انہیں تباہی اور بربادی کے اس گڑھے تک پہنچا دے گی جس سے باہر آنے کا وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ اور اس کے لیے اسے اپنے اطراف کچھ لوگ درکار تھے۔ نور بخش کے بارے میں اس نے تفصیلات تاجور سے معلوم کی۔ تاجور نے اسے بتایا نور بخش کا بھی خاندان صدیوں سے اس حویلی کی نمک خواری کرتا آیا ہے۔ بیگم صاحبہ وہ حویلی کا نگراں ہے، اسے اختیار حاصل ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے میں اپنا پاؤں ڈال دے۔ کوئی سرکشی کرتا ہے تو نور بخش اسے ٹھیک کر دیتا ہے، بڑے مضبوط ہاتھ ہیں اس کے۔ بیوی بچوں کی کیا کیفیت ہے؟ 2 بیٹے ہیں، بیوی ہے سامنے رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دونوں بچے اسکول جاتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کے؟ نبی بخش اور رسول بخش۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے ان دونوں کو، بڑے خوبصورت سے بچے ہیں۔ ہاں، بچوں سے مجھے بڑا پیار ہے، کبھی ان کو لے کر ادھر آ جایا کرو۔ دوپہر کو ہی لے آؤں گی۔ دوپہر کو دونوں بچے کیتھرائن کے پاس پہنچ گئے اور کیتھرائن نے ان سے بہت پیار کا اظہار کیا، انہیں بہت سے تحفے دیے جن میں ٹافیوں کے پیکٹ اور کچھ کھلونے وغیرہ بھی تھے۔ پھر وہ بچے کیتھرائن کے پاس آنے جانے لگے۔ کوئی 10-12 دن بعد ایک دن کیتھرائن دوپہر کو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ صبح کو صرف نبی بخش اسکول گیا ہے، رسول بخش گھر پر ہی تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی اور دوپہر کو جب نبی بخش اسکول سے واپس آیا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ نبی بخش اس کے پاس آ گئے اور کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا کہ اچانک اسی کمر میں کوئی چیز زور سے چبھی اور وہ اچھل پڑا۔ وہ اس وقت ایک ایسے دروازے کے پاس تھا جو پردے سے ڈھکا ہوا تھا۔ جو بھی چیز اسی کمر میں چبھی تھی وہ پردے کے پیچھے سے آئی تھی۔ اس نے ایک سسکاری لے کر پلٹ کر دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔
پردہ ہٹا کر دیکھا تب بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی کمر سے ہلانے لگا اور اس کے بعد اس نے کیتھرائن کو آواز دی، آنٹی آنٹی آپ کہاں پر ہیں؟ کیتھرائن سامنے سے باہر آ گئی تھی۔ ہیلو، تم اسکول سے آ رہے ہو؟ کہو کیسی پڑھائی ہوئی تمہاری؟ ٹھیک ہوں آنٹی۔ نبی بخش کمر مسلتا ہوا بولا، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بس ایسے ہی تمہیں پیار کرنے کے لیے بلایا تھا، شام کو تم سے ملاقات ہوگی۔ کیتھرائن نے کہا۔ نبی بخش نے گردن ہلا دی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد تکلیف زائل ہو گئی، لیکن شام کو 5 ساڑھے 5 بجے کے قریب اچانک ہی نبی بخش کو زور کا چکر آنے لگا، پھر اسے شدید بخار چڑھ گئی۔ اس کے بعد اس کا جسم اتنا گرم ہوا کہ دیکھنے والے گھبرا گئی کہ ایسا بخار تھا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں چڑھا تھا۔ درجہ حرارت کا ہی پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس کا باپ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے شاہ مکرم سے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ مکرم شاہ نے خود بھی اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کر دی تھی، لیکن صورتحال انتہائی سنگین تھی، یہاں تک کہ جب تک اسے شہر لے جانے کی تیاریاں مکمل ہوئی، نبی بخش کی نبض ڈوب گئی، دل کی دھڑکن رک گئی، تنفس ختم ہو گیا۔ اسے دیکھنے والے ایک لمحے کے اندر یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ پوری حویلی میں کہرام مچ گیا۔ ویسے نور بخش بھی حویلی کا چہیتا تھا۔ خود شرجیلا اس سلسلے میں پریشان ہو گیا۔ جانے ہی نبی بخش کی موت نے حویلی پر ایک برا اثر ڈالا۔ نور بخش تو دیوانہ ہو گیا، اس کی بیوی سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی۔ کیتھرائن بھی وہاں پہنچ گئی۔ دونوں بچے تو مجھے بہت پیارے تھے، معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، ذرا میں بھی تو اسے دیکھ لوں۔ کیتھرائن نبی بخش کو دیکھتی رہی، اس کی نس پر ہاتھ رکھ کر دل کی حرکت دیکھی، اس کے بعد آہستہ سے بولی، نور بخش تمہارا بچہ مر چکا ہے۔ نور بخش بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اس مردہ وجود کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ صبر نے الفاظ پر حیرت کا اظہار کیا۔ بہرحال کیتھرائن نے غازی شاہ کی مدد سے اپنے بچے کو اپنی رہائش گاہ میں منتقل کیا۔ غازی شاہ نے اسے پوچھا، کیتھی یہ کیا تماشا ہے، کیا ڈرامہ کرنا چاہتی ہو تم؟ کیتھرائن نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ایک جانب بڑھ گئی۔ الماری سے اس نے ایک سرنج اور انجیکشن وغیرہ نکالے اور اس کے بعد 2 انجیکشن نبی بخش کے دونوں بازوں پر لگا دیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیتھرائن، باقی لوگ خاموش بے شک ہے، لیکن ایک عجیب سا انداز ہے ان کا۔ کیتھرائن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بولی، مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دو، جو کچھ تمہیں کرنا ہے 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر رہی ہوں، تم بھی باہر جاؤ غازی شاہ، اور ان لوگوں کو بتا دو کہ 1 گھنٹے کے بعد نبی بخش کی لاش ان کے سپرد کر دی جائے گی۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے کمرے میں رہنے دو۔ باہر بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک الگ بات، لیکن ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد کیتھرائن نے دروازہ کھولا اور نور بخش کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نور بخش جو باہر موجود تھا غازی شاہ کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تو کیتھرائن نے کہا، نور بخش تمہارا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے، اسے دیکھو۔ نور بخش بچے کے پاس پہنچا۔ نبی بخش کی آنکھیں کھلی ہوئی، جو گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا بڑا عجیب سا تھا۔ نور بخش تو خیر کیتھرائن کا گرویدہ ہو گیا، لیکن باقی لوگ بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ کیتھرائن نے کہا، اصل میں لندن میں میں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے میں MBBS مکمل نہ کر سکی اور درمیان سے مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ لیکن میرے جو استاد تھے وہ ڈاکٹر ایمرسن تھے، ایک درویش صفت آدمی۔ انہوں نے مجھے کچھ نشانیاں بتائی، جن میں ایک نشانی مجھے یاد آ گئی اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نبی بخش مرا نہیں بلکہ ایک ہارٹ انفیکشن کا شکار ہے۔ میں نے اس لیے اپنی یادداشت کے مطابق ایک دوا استعمال کی اور نبی بخش کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ بہرحال یہ نور بخش پر ایک بہت بڑا احسان تھا۔ نور بخش اس کے قدموں میں آ گرا۔ اپنے بیٹے کی زندگی بچ جانے پر وہ بڑا خوش تھا، لیکن شرجیلا مشکوک نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھتی رہی۔ مکرم شاہ نے اس سے کہا، نہیں مکرم شاہ، اس کے پیچھے کوئی چکر ہے، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی چکر ہے، بس کیا کیا جائے میں خود بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مکرم شاہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیتھرائن اور غازی شاہ کے معاملات بس اسی طرح چل رہے تھے۔ غازی شاہ کیتھرائن کی کوششوں کے باوجود ماں اور بھائی میں گل مل نہیں سکا تھا۔ وہ بھی انہی کا خون تھا اور اس پر بھی دیوانگی ہی طاری رہتی تھی۔ بہرحال ادھر کیتھرائن حویلی میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کر رہی تھی اور ادھر غازی شاہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے اپنے پاس بھی کوئی طاقتور شخصیت ہونی چاہیے۔ حویلی کے اندر تو ان لوگوں کا بڑا کام بن گیا تھا اور یہ پتہ چل چکا تھا کہ نور بخش اب ان کا بہترین ساتھی ہے۔ ویسے نور بخش مکرم شاہ اور شرجیلا بیگم کا بھی وفادار تھا، صدیوں پرانی وفاداری تھی جو پشت در پشت چلتی آ رہی تھی۔ زمینوں کے معاملات عمدگی سے چل رہے تھے۔ غازی شاہ نے بھی مکرم شاہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن ایک دن مکرم شاہ نے غازی شاہ کو طلب کر لیا۔ یہ لوگ اس جگہ بیٹھے تھے جہاں کاروباری امور طے ہوتے تھے۔ غازی شاہ نے نرم لہجے میں کہا، جی ادا سائیں آپ نے مجھے بلایا۔ غازی شاہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو۔ زمینیں، جائیداد، فصلیں جو کچھ بھی ہیں تمہیں ان سے مکمل طور پر واقف ہونا چاہیے تاکہ کبھی کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ تمہیں اس بات سے اختلاف ہو اور تم یہ کہو کہ مکرم شاہ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ غازی شاہ نے نگاہ اٹھا کر بھائی کو دیکھا اور بولا، ادا سائیں برا مت ماننا، زیادتی تو میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ جو بے عزتی میرے کیتھرائن کے ساتھ آ کر محسوس کی ہے وہ قبر میں جاتے ہوئے بھی مجھے نہیں بھولے گی۔ یہ ٹھیک ہے سائیں، آپ نے جیسے مناسب سمجھا کیا، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، روک سکتی تھی آپ کو وہ تو میری ماں، لیکن وہ بھی اپنے خون کو بھول چکی ہے۔ مکرم شاہ گہری نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، غازی شاہ میں اگر اپنی طرف سے ان ساری باتوں کو قبول کر بھی لوں تو تم یقین کرو گوٹ خیر محمد کے لوگ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔
تم نے باہر نکل کر دیکھ لیا ہوگا، وہ سب تمہیں چاہتے تھے لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ ہاں سائیں، دیکھ چکا ہوں، بڑی محنت سے آپ نے یہ ماحول ترتیب دیا ہے، اور میں نے کبھی یہ بھی سوچا نہیں تھا غازی شاہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم اس طرح مجھ سے بدتمیزی کرو گے۔ نہیں سائیں، رشتے تو آپ نے خود الٹی چھری سے کاٹ کر پھینک دیے ہیں۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، زمینوں وغیرہ کا جو مسئلہ رہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور سچی بات یہ ہے مکرم شاہ کہ جو کاغذات آپ نے تیار کرائے ہیں ان میں کون گواہ رہا؟ کس نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ جو کچھ میرے سامنے لاؤ گے وہ یک طرفہ ہوگا۔ مکرم شاہ اچھل پڑا، اس نے ہونہار نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھا اور کہا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے زمینوں کے معاملات میں بے ایمانی کی ہے؟ نہیں ادا سائیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح گاڑی چلا رہے ہو چلاتے رہو، ہم دونوں آپ کی ستم برداشت کریں گے۔ میں چلتا ہوں یہ کہہ کر غازی شاہ باہر نکل گیا۔ مکرم شاہ سکتے کے عالم میں سے دیکھتا رہ گیا، پھر وہ ماں کے پاس سامنے پہنچا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تو شرجیلا نے کہا، کیا بات ہے مکرم شاہ؟ مجھے معلوم ہے تم نے غازی شاہ کو بلایا اور اسے جائیداد وغیرہ کے بارے میں تفصیل بتانے والے تھے۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے وکیل ظفر خان کو بھی بلا لو تاکہ سارے معاملات قانونی طور پر سامنے آ جائیں۔ نہیں اماں، اس سے مجھے سیدھے منہ بات نہیں کی اور میرے سینے پر ایک زخم لگا کر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ تمام کاغذات میرے بنائے ہیں، اسے ان پر اعتبار نہیں۔ شرجیلا خاموش نگاہوں سے مکرم شاہ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، اس طرح میرے خیالات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس بار وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکے گی، میں اس کے ہر منصوبے کو فیل کر دوں گی۔ مکرم شاہ خاموش ہو گئے۔ کوئی 5ویں دن شرجیلا نے ایک بار پھر سکھا کو بلایا۔ سکھا اس کی غلام تھی، آ گئی۔ شرجیلا نے کہا، سکھا کون ہے ایسا جو مجھے سام کی زبان لا کر دے؟ میں اس کام کے لیے منہ مانگا معاوضہ دے سکتی ہوں۔ مالکہ بستی بستی میں سپیرے مارے مارے پھرتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ سکھا، کیا تو یہ کام کر سکے گی؟ مالکہ حکم دے گی تو کیوں نہیں کر سکوں گی، مگر مالکہ اسے یہ کھانا کیسے کھلایا جائے گا؟ کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، شرجیلا نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس سلسلے میں سکھا کو اس نے کافی رقم دی اور اپنے طور پر کچھ کام کرنے لگی۔ مہران شاہ اس کا ایک بہت ہی قابل اعتماد آدمی تھا، بہت عرصے سے مختلف کام انجام دیا کرتا تھا، گور سے ایک اور کوٹھ میں رہتا تھا۔ شرجیلا نے مہران شاہ کو طلب کر لیا اور مطلوبہ وقت میں مہران شاہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ شرجیلا نے اس بارے میں مکرم شاہ کو بھی نہیں بتایا۔ مہران شاہ نے گردن ہم کر کے کہا، جی مالکہ حکم دیجیے۔ اسے طلب کیا گیا مہران شاہ کو۔ مہران شاہ کو الجھنیں پیش آ گئی ہے، تم ایسا کرو کراچی چلے جاؤ، وہاں ہمارا ایڈوکیٹ ظفر خان ہوتا ہے۔ ظفر خان سے کہو کہ فون کر کے غازی شاہ کو بلائے، اس سے کہے کہ بہت ہی ایمرجنسی ہے غازی شاہ، اور وہاں چلا آئے۔ وہاں بلا کر غازی شاہ کو تیار کرے کہ زمینوں کا حصہ بانٹ لے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ میرا نام لے لیا جائے، لیکن اس وقت جب غازی شاہ وہاں پہنچ جائے تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، اپنے سامنے زمینوں کا تصنیہ کراؤ۔ چنانچہ شرجیلا کا یہ حکم لے کر مہران شاہ پہنچ گیا کراچی۔ ظفر خان کو ساری صورتحال بتائی، سادہ سی بات تھی، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شرجیلا جائیداد کا تصفیہ کرنا چاہتی ہے۔ مہران شاہ کے سامنے ہی ظفر خان نے غازی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور اسے درخواست کی کہ سائیں کچھ ایمرجنسی اب براہ کرم کراچی تکلیف کرے۔ ظفر خان سے غازی شاہ کی اچھی چلتی تھی، چنانچہ غازی شاہ نے جب اس سلسلے میں کیتھرائن سے تذکرہ کیا تو کیتھرائن نے سوچتے ہوئے کہا، ظفر خان کو ہمیں اپنا اعتماد والا آدمی بنانا ہوگا، کیونکہ مستقبل میں جب جائیداد کا سلسلہ سامنے آئے گا تو ظفر خان ہمارا ساتھ دے گا۔ میں سمجھتی ہوں اسے رابطہ قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر مجھے کراچی جانا ہوگا، جاؤ اور بڑے اطمینان سے جاؤ۔ میں نے اپنے ارد گرد محافظوں کی فوج بنا رکھی اور اب مجھے پرواہ نہیں۔ خیر، نہ میرا بھائی مکرم شاہ اور نہ میری ماں شرجیلا اتنے خطرناک ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تم اطمینان سے ان کے درمیان رہ سکتے ہو، ویسے بھی کوشش کروں گا کہ صبح کو جاؤں اور شام کو واپس آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا، کیتھرائن نے کہا، اور غازی شاہ روانہ ہو گیا۔ ماں یا بھائی کو اس سلسلے میں اطلاع دینے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی، لیکن شرجیلا نے پوری نگاہ رکھی۔ جیسے ہی غازی شاہ اپنی پجیروں میں نکلا تو شرجیلا نے فوراً ہی سکھا کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جس کام کے لیے اسے کہا گیا تھا اسے کرنے کے بعد فوراً ہیر کوٹ محمد پہنچ جائے۔ شرجیلا انتظار کر رہی تھی۔ سکھا شرجیلا سے کافی بڑی رقم لے کر گئی تھی اور اسے اپنا کام کر ڈالا۔ جب وہ واپس حویلی آئی تو اس کے پاس مطلوبہ چیز موجود تھی، باقی سارے کام شرجیلا سر انجام دے چکی تھی۔ ایک منصوبہ بنایا گیا جس کے تحت مشرقی حویلی میں کچن تک رسائی کرنی تھی، اور خاص طور سے اس وقت جب دوپہر کا کھانا کیتھرائن کے سامنے جانا تھا۔ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیا گیا۔ پھر وہ کیتھرائن نے بغیر کسی تکلف کے دوپہر کا کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد بس یہ کام سر انجام دینے والوں کی باری تھی وہ برتن سمیٹ کر وہ سالن سایہ کر دے جو کیتھرائن کو کھلایا گیا تھا۔ انگریز عورت پہلی بار جہاں مشکل کا شکار ہوئی تھی اور اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب کھانے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹی اور اس کا دل اندر سے مالش کرنے لگا۔ وہ تنہا تھی، اپنے سینے کو مسلتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی، پھر اس نے بمشکل تمام تاجور کو آواز دی۔ اس کے ساتھ اسے خون کی بڑی سی الٹی ہوئی اور وہ اوندھے منہ کمرے کے فرش پر گر پڑی۔ تاجور دوڑی اندر آئی، لیکن کیتھرائن کی شکل دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔
कैथराइन कालीन पर पड़ी हुई थी। हल्के रंग के कालीन पर उसके मुंह से निकलने वाले खून की मिकदार काफ़ी नज़र आ रही थी। ताजवर ने दोनों हाथों से सीना पीटते हुए कहा, हाय मैं मर जाऊँ, अरे कोई है, दौड़ो देखो मेरी बेगम साई की क्या हालत हो गई है, अरे कोई है, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उसको मुलाजिम को आवाज़ दी जिसे यहाँ आते हुए से राहदारी से गुजरते हुए देखा था। इब्राहिम राहदारी के सिरे तक पहुंचा ही था कि उसके कानों में ताजवर की आवाज़ गूंजी और वो फ़ौरन पलट पड़ा। क्या हुआ ताजवर? अदा इब्राहिम, ज़रा जल्दी इधर आओ, देखो बेगम साई को क्या हो गया, जल्दी आओ देखो तो सही, अरे बुलाओ किसी को। इब्राहिम ताजवर के साथ अंदर आया और उसने कैथराइन को अंधे मुंह फर्श पर पड़े देखा। कैथराइन शायद बेहोश हो गई थी। बस एक निगाह पर डालने के बाद वो फ़ौरन बाहर निकला और दौड़ता हुआ पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में से जो भी नज़र आया वो उसे इतला देता गया कि कैथराइन की हालत बुरी हो गई है। हवेली की निगरान ने यह बात सुनी तो जल्दी से उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ बोला, इब्राहिम कुछ मुँह से तो बता, हुआ क्या है? छोटी बेगम के खून की उल्टियाँ हो रही हैं, साहब को जल्दी से इतला दो। तुम्हें मालूम है कि साईं गाजी शाह इस वक्त कहाँ पर है? हाँ, बड़े बाग में गए हैं, आम की फसल तोड़ी जा रही है, उसकी निगरानी करने गए हैं। मोबाइल तो होगा उनके पास, उन्हें फ़ौरन खबर करो। साईं जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी बात हो जाए। इब्राहिम ने कहा। फिर हवेली की जानिब दौड़ गया और फिर वो सीधा शर्जीला के बेडरूम की जानिब बढ़ गया, लेकिन शर्जीला अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। दोपहर को वह हमेशा सोने की आदी थी, चनाचे इस वक्त भी उसके बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अलबत्ता बराबर वाले कमरे से मुकर्रम शाह निकला है। साईं, बड़े साईं, अल्लाह रहम करे, आप ज़रा चलकर देखो। साईं, छोटी बेगम साहब खून की उल्टियाँ कर रही हैं। खून की उल्टियाँ? मुकर्रम शाह उछल पड़ा। साईं जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि खेल खराब हो जाए। मुकर्रम शाह नई हवेली की जानिब दौड़ गया। थोड़ी देर में हवेली के बहुत से अफराद उस कमरे के इर्द गिर्द जमा हो गए जो कैथराइन का बेडरूम था। अंदर जाने की इजाज़त बहुत कम लोगों को होती है। रेशम क्योंकि इन दिनों ज़रा दूसरी हालत में थी, इसलिए उसके सिलसिले में भी एहतियात बरती जा रही थी। अलबत्ता शर्जीला बेगम वहाँ नहीं आई थी। गाजी शाह को टेलीफोन किया गया। चनाचे थोड़ी देर बाद गाजी शाह भी अपनी जीप दौड़ाता हुआ पहुँच गया। इतनी देर में कोर्ट के हकीम को बुला लिया गया। हकीम साहब भी बर्फ रफ्तारी से पहुँचे। मुकर्रम शाह ने अपने आदमी दौड़ाकर उन्हें बुलाया। हकीम साहब ने कैथराइन की नब्ज़ देखी, तशवीश ज़दा लहजे में बोले, बेहतर तो ये होगा कि उन्हें किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। मेरी जड़ी बूटियाँ फौरी असर नहीं दिखाएंगी, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। वैसे आपका जो भी हुक्म हो साईं मुकर्रम शाह। ठीक है, हम उन्हें शहर लिए चलते हैं। इस दौरान कैथराइन को बेहोशी के आलम में ही खून की दूसरी उल्टी हुई और सब बुरी तरह से घबरा गए। कैथराइन का सुर्ख सफ़ेद चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया और एक अजीब सी कैफियत उसके अंदाज में नजर आई। औरतों ने उसे उठाकर बड़ी पुजारों में लुटाया और गाजी शाह ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। मुकर्रम शाह और दूसरे चंद अफराद साथ बैठ गए। दूसरे चंद मुलाजमाओं को भी ले लिया गया और पुजारो तूफ़ानी रफ्तार से चल पड़ी। कराची चलना है, वहाँ मैं उसे एक प्राइवेट क्लिनिक में ले जाऊंगा। तुम्हें डॉक्टर इलियास याद होगा गाजी शाह? गाजी शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से पुजारो ड्राइव करता रहा। उसकी आंखें शीशे की गोलियों की मानिंद चमक रही थी। होंठ बींचे हुए थे। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। न जाने उसके जहन में क्या सोची थी। ये बात तो वो अच्छी तरह जानता था कि जब से वो कैथराइन लंदन से वापस आए हैं, दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हालतें इस तरह अचानक ख़राब नहीं हो जाती। बेशुमार ख्यालात उसके जहन में थे, लेकिन मुकर्रम शाह बहरहाल बड़ा भाई था। वो किसी तौर पर अपनी सोचों का इजहार नहीं कर सकता था, क्योंकि बात उन्हीं लोगों पर जाती थी। डॉक्टर इलियास के अस्पताल में दाखिल होकर मुकर्रम शाह ने अपने एहतियात से काम लेते हुए फ़ौरन ही कैथराइन को ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचा दिया। इलियास उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरे डॉक्टरों ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी। अस्पताल बहुत शानदार अस्पतालों में शुमार होता था। कैथराइन को फ़ौरन ही ऑक्सीजन लगाया गया। उसके बाद डॉक्टरों का पूरा पैनल उस पर मसरूफ़ हो गया। डॉक्टर इलियास को भी टेलीफोन कर दिया गया। चनाचे थोड़ी देर के बाद वो भी पहुंच गया। चनाचे उसने फ़ौरन ही कैथराइन का भरपूर मुआयना किया। फिर उसने अपने डॉक्टरों से कहा, उनकी उल्टियों को नज़रअंदाज करके सबसे पहले इनका स्टमक वाश करना होगा, तैयारियां करो। ये एक संगीन अमल था। आम हालात में तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन खून की उल्टियों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ फट गई है। इससे पहले कि उसके जहरीले असरात पूरे जिस्म को मुतासर कर दें, मैदा साफ़ कर देना ज़रूरी था। जहाँ तक खून की उल्टियों का ताल्लुक था, उन्हें फौरी तौर पर नहीं रोका जा सकता जबकि अंदर के हालात मालूम ना हो जाए। अंदर के हालात मालूम करने के लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करना ज़रूरी था, लेकिन सबसे पहले मैदे की सफाई को तरजीह दी गई। ये डॉक्टर इलियास का अपना तजुर्बा था। चनाचे उसने किसी से इजाज़त लिए बगैर ये रिस्क ले लिया और इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया। कैथराइन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि खून काफ़ी ज़ाया हो गया था। खून की एक उल्टी को प्लास्टिक की बोतल में महफूज कर लिया गया ताकि उसे कीमियावी तज्जिया कर लिया जाए। ये सारे काम डॉक्टर इलियास अपनी निगरानी में करा रहा था। बाहर गाजी शाह खामोश कुर्सी पर बैठा था। उसके करीब मुकर्रम शाह, मुलाजमाएं और दूसरे चंद अफराद उनसे चंद कदम के फासले पर बैठे हुए थे। मुकर्रम शाह ने गाजी शाह के चेहरे पर फैली हुई संगीन खामोशी से ये अंदाज़ा लगा लिया कि गाजी शाह इस वक्त क्या सोच रहा है, और मुकर्रम शाह की आंखों में गुस्से के तासुरात मुंजमद थे। गाजी शाह जो कुछ सोच रहा है वो इस ख़ानदान की तौहीन थी। यहाँ के लोग पीछे से वार नहीं करते। अंग्रेज़ों ने एक मुकम्मल जंग की थी, इस इलाके वालों ने, उनका अपना एक मयार ज़िंदगी था। गाजी शाह अगर इस अंदाज में सोच रहा है कि कैथराइन के साथ हवेली के किसी फ़र्द ने कोई ऐसा संगीन अमल किया है
جس کے نتیجے میں کیتران کی یہ حالت ہو گئی ہے، یہ ایک افسوسناک سوچ تھی۔ مکرم شاہ کو اسی بات پر غصہ تھا۔ اس دوران مکرم شاہ نے کئی بار محسوس کیا کہ غازی شاہ کا لہجہ بڑے بھائی کے ساتھ توہین آمیز ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہی غازی شاہ مکرم شاہ کے سامنے کبھی نگاہیں اونچی نہیں کرتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ لندن کی زندگی نے اسے بہت سی اقدار چھین لی ہے۔ قصور اس کا اپنا تھا۔ بعض اوقات بہت زیادہ محبت بھی ایک عذاب بن جاتی ہے اور اپنے کیے کا صلہ خود ہی ملنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ مکرم شاہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک ہی دایاں بازو تھا، اس طرح جڑ سے اکھڑا تھا کہ شاہانہ ہی حالی ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ غازی شاہ کے دل میں بہت سی برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ان برائیوں کو دور کر دیتا۔ کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی اس نے غازی شاہ کو، لیکن غازی شاہ نے جس طرح ان تجاویز کو ٹھکرا دیا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کیتران غازی شاہ کے سارے وجود میں آکٹوپس کی طرح لپیٹ چکی ہے اور اب اس سے چھٹکارا ملنا بہت مشکل ہے۔ انگریز عورت نے ان کے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا ڈالا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ایک بار ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں داخل ہو کر پوری حکومت کو ہلا ڈالا، اس کے بعد ہندوستان پر قبضہ جما لیا ہو۔ وہ اسی قوم کی ایک فرد تھی اور اس قوم پر اعتبار کرنا اندھی کنویں میں گرنے کے مترادف تھا۔ بہرحال کی ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن مکرم شاہ کا کمزور پہلو بھی یہی تھا کہ غازی شاہ اس کی طرف سے بددل ہو گیا، اور اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں جو کیفیت نظر آ رہی تھی وہ اس بات کی حماس تھی کہ غازی شاہ ان لوگوں کے بارے میں برے انداز میں سوچ رہا ہے۔ کیتران کی اس کیفیت سے یہی اندازہ لگا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلط قدم اٹھایا گیا ہے، جبکہ مکرم شاہ کی فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ بہرحال ماں کا ایک کردار ہوتا ہے۔ شرجیلا بیگم ایک پروقار خاتون تھی اور اس کا اپنا وقار ایک مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کیتران کی آمد اس کے لیے ایک سنگین حادثہ تھی، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، اس نے ابھی تک بیٹے یا بہو کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا تھا، جبکہ مکرم شاہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھی۔ خیر محمد گوٹھ کے رہنے والے صدیوں سے اس خاندان سے واقف تھے، ان کے چہروں پر ان کے سوالات لکھے تھے۔ کسی کی زبان مکرم شاہ سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی آنکھیں مکرم شاہ کو دیکھتی تھی اور یہ آنکھیں پوچھتی تھی کہ مکرم شاہ، اس گوٹھ میں تو انگریزوں کا اس وقت داخلہ ممکن نہیں ہوا جب وہ ہندوستان پر قابض سے، تو ایک عورت نے گوٹھ کو کیسے تسخیر کر لیا؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا مکرم شاہ کے پاس، سوائے اس سے کہ وہ گردن جھکا کر راستے سے گزر جائے۔ اچانک اس نے ایک ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ خاتون ڈاکٹر تھی، سامنے سے چہرے اور دلکش نقوش کی مالک۔ مکرم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ڈاکٹر جی سر، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ جہاں مریضہ کی کیفیت کیا ہے؟ سر ابھی ہم بالکل غیر یقینی کیفیت کا شکار ہیں، اسٹمک واش ہو چکا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الٹیاں رک جائیں، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خون کی الٹیوں کی وجہ کیا ہے، پلیز۔ ڈاکٹر نے غازی شاہ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ گورے چٹے رنگ کا مالک غازی شاہ بے شک سندھی روایات کے مطابق اپنا چہرہ رکھتا تھا، لیکن لندن کی فضاؤں نے اور کچھ ماحول کی جدت نے اس کے اندر ایک نمایاں دلکشی پیدا کر دی تھی۔ لمبے چوڑے بدن کا مالک ایک انتہائی خوبصورت جوان تھا، اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ نوجوان لڑکیوں کی نگاہیں دیر تک اس کا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر بھی کچھ لمحے اس کی کیفیت کا شکار رہی، پھر وہاں سے آگے بڑھ گئی، لیکن اسی وقت غازی شاہ نے اپنی جگہ چھوڑی اور ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ڈاکٹر نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی سر، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر، کیا آپ کو بھی آپریشن تھیٹر جانا ہے؟ نہیں سر، میں ذرا بھی کچھ دوسری مصروفیات میں ہوں۔ وہاں ڈاکٹر الیاس کا پورا پینل موجود ہے اور وہ لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خاتون آپ کی کون ہے؟ میری بیوی ہے۔ اچھا، آپ نے باہر شادی کی ہے؟ آئیے اپنے ذہن سے الجھن جھٹک دیجیے، میں آپ کو چائے پلواؤں؟ نہیں ڈاکٹر، آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کیا اس کی زندگی خطرے میں ہے؟ آپ آئیے پلیز، 1 منٹ کے لیے آپ آئیے۔ ڈاکٹر نے اپنے شوہر کی تسکین کے لیے کہا۔ ایسے حسین اور جمیل آدمی کو قریب بٹھا کر وہ اس کا بھرپور تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ ڈیوٹی روم میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے غازی شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ سر اگر آپ پسند کریں تو میری طرف سے ایک چائے قبول کر لیجیے۔ ڈاکٹر معافی چاہتا ہوں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا، صرف میرے سوال کا جواب دے دیجیے۔ سر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، دلاسے نہیں دینا چاہتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ضمیر ضرور مطمئن رہے گا۔ آپ کی مسز کی زندگی شدید خطرے میں ہے، کچھ وقت گزر جائے اور ان کی الٹیاں رک جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گی۔ ڈاکٹر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ زاہدہ۔ میرا نام ڈاکٹر زاہدہ ہے۔ ڈاکٹر زاہدہ، یہ ایک بالکل تندرست اور اچھی خاتون تھی۔ کوئی 4 گھنٹے پہلے میں نے انہیں بالکل بہتر حالت میں چھوڑا اور کسی کام سے نکل گیا۔ اس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی۔ میں آپ سے ذاتی طور پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور پلیز آپ اس چیز کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے کہ یہ سوال اور اس کا جواب میرے اور آپ کے درمیان رہے۔ جی، اس کیفیت کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ ہم اسے فوڈ پوائزنگ تو نہیں کہہ سکتے۔ سر ان کی یہ کیفیت یقینی طور پر کوئی ایسی غذا کھانے سے ہوئی ہے جو زہریلی ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر الیاس سے کہنا ہے کہ اگر کوئی زہریلی غذا ان کے معدے میں گئی ہے تو بہت عجیب ہو سکتی ہے۔ ناقابل فہم ابتدائی تجزیہ یہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ کس طرح سمجھاؤں؟
کوئی ایسا زہر جس کے بارے میں ڈاکٹر الیاس جیسے شخص بھی ابھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو کوئی بیرونی چیز ہوتی ہے جو زہریلی ہو اور سسٹم پر اثر انداز ہو، ایک کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کوئی غذا کھائی جائے اور اندر جا کر وہ زہر بن جائے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں بیرونی طور پر زہر دیا گیا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ضرور کھائی ہے انہوں نے جو اندر جا کر اس شدید ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنی ہے۔ ایک کام کریں گی ڈاکٹر زاہدہ، میں اس کے لیے آپ کو منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ غازی شاہ نے جیب سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کے ڈاکٹر زاہدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ رہنے دیجیے، آپ بتائیے مجھے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر زاہدہ، میرا رابطہ صرف تم سے ہے، ڈاکٹر الیاس سے نہیں۔ یہ جو زہریلا مادہ اس کے معدے سے نکالا گیا ہے، یہ خون کی الٹیوں میں جو پوشیدہ چیز ہے، میں اس کا لیب ٹیسٹ چاہتا ہوں۔ یہ سب ٹیسٹ خفیہ طریقے سے ہو اور اس کی رپورٹ مجھے مل جائے، چاہے اس پر کتنا خرچ کیوں نہ آئے۔ ڈاکٹر زاہدہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، لائیے یہ رقم آپ مجھے دے دیجیے، میں آپ کو اس کی خفیہ رپورٹ پیش کر دوں گی۔ اس میں یہ رقم اور شامل کر لیجیے۔ قاضی شاہ نے ہزار کے 10 نوٹ اور جیب سے نکالے اور پہلے نوٹوں میں شامل کر کے زاہدہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ آپ کو یہ رپورٹ کل شام کو مل جائے گی، آپ جس طرح بھی چاہیں کل مجھ سے رپورٹ لے لیں، میں خود آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ ذرا پلیز آپ میرے لیے ایک کام کیجیے کہ اپنی دوسری مصروفیات چھوڑ کر آپریشن تھیٹر میں چلی جائیے اور یہ بتائیے کہ میری بیوی کی کیا کیفیت ہے۔ آپ 10 منٹ تک مجھے آپ اپنا وقت دے دیجیے، 10 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ واپس جانا ہے۔ مجھے ڈاکٹر الیاس نے کچھ کام سے بھیجا، ان کا کام کرنا ضروری ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد غازی شاہ پھر مکرم شاہ کے پاس آ کر بیٹھے۔ مکرم شاہ نے کہا، کیا کہتی ہے ڈاکٹر؟ وہ کہتی ہے کہ زندگی کے امکانات 10% ہے اور موت کے 90%۔ غازی شاہ نے کھردرے لہجے میں کہا اور مکرم شاہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر کوئی آدھے گھنٹے تک خاموشی طاری رہی، اس کے بعد ڈاکٹر الیاس باہر نکلا۔ مبارک ہو شادی، آپ کی مریض کی زندگی بچ گئی ہے، لیکن بے پناہ کمزوری ہے۔ ہم اسے ابھی ICU میں رکھیں گے اور اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے۔ اب آپ آرام کیجیے، ہم اس کو بلڈ لگا رہے ہیں، اس طرح اس کے خون کی وہ کمی پوری کی جا سکے گی جو خون کی الٹیوں سے پیدا ہوئی، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے، اس کا اسٹمک واش کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اطمینان رکھیں، خون میں جو زہریلے جراثیم چلے گئے ہیں ان کی صفائی کے لیے اسے ڈرپ لگائی جا رہی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر تک اسے آپریشن تھیٹر میں رکھیں گے، اس کے بعد ICU میں منتقل کر دیں گے۔ آپ میرے ساتھ آئیے ڈاکٹر الیاس، مکرم شاہ نے کہا اور ڈاکٹر الیاس کے لیے راہداری میں ایک طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر الیاس کے ساتھ وہ راہداری کے آخری سرے پر پہنچے، پھر اس نے ڈاکٹر الیاس کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس خاص طور سے اسے لے کر اس لیے آئے تھے کہ ہماری اور آپ کے درمیان رازداری کا رشتہ قائم رہے۔ آپ یقین کیجیے شاہ جی، یہ کیس کرتے ہوئے میں بہت پریشان ہوں۔ میرے ذہن میں ایک بات مسلسل آ رہی ہے، اگر پولیس کو اس کیس کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تو میرے ساتھ بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ زہر ہورانی کا کیس ہے، پولیس نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ بغیر اطلاع کے میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیوں کر دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مکرم شاہ کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیل گئے۔ پولیس تم سے یہ سوال کبھی نہیں کرے گی بابا، ہم بھی گھسیارے نہیں ہیں، ہماری فیملی کا معاملہ ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ڈاکٹر کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے تو پولیس خاموشی سے واپس چلی جائے گی؟ اگر اسے یہ پتہ چل جائے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہیں شاہ جی، کوئی ایسی بات نہیں۔ ڈاکٹر الیاس گھبرا گیا، وہ مکرم شاہ اور اس کی فیملی کو اچھی طرح جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ان لوگوں کے کتنے اثر و رسوخ ہیں۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو اپنے ان الفاظ سے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں شاہ جی، میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سنو، میں اس لیے نہیں لایا تمہیں اس طرف کی کوئی بات کسی اور سے چھپانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ کوئی بہت ہی عجیب قسم کا زہر استعمال کیا گیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ بچ جائے گی؟ جی اب بالکل ٹھیک ہے، بس جو مشکل تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ زہر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، جسم پر کوئی نشان نہیں جسے یہ ظاہر ہو کہ زہر انجیکشن کے ذریعے دیا گیا ہے یا کسی جانور نے کاٹا ہے۔ صرف ایک ہی خیال رہ جاتا ہے کہ وہ حلق کے ذریعے میڈے تک پہنچ جائے کسی خوراک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ جی شاہ جی، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ پولیس کی دھمکی ہمیں مت دیا کرو، ہمارے ہاں جرائم نہیں ہوتے، کوئی اتفاقی بات ہو سکتی ہے۔ کراچی کے بڑے سے بڑے ہسپتال میں ہم اسے لے جا سکتے تھے، تمہارے پاس اسی لیے لائے کہ تم پوری توجہ دو گی اور ایک قابل آدمی ہو۔ بس تم جو چاہو تو خبرات میں چھپوا سکتے ہو کہ مکرم شاہ کے خاندان کی عورت یہاں آئی اور تم نے اس کے ساتھ بڑی محنت کی ہے، ہم اس کی تصدیق کر دیں گے، سمجھے؟ شاہ جی آپ یقین کریں، میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں یہ بے وقوفی کی بات میرے منہ سے نکل گئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بل بنا دو، اپنا ادائیگی کر دیں گے۔ شاہ جی بہت ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، بہرحال ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں اپنے الفاظ کی۔ مکرم شاہ کچھ سنے بغیر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ بہرحال کیتھرائن کی حالت بہتر ہو گئی۔ مکرم شاہ خود بھی پریشان تھا، اس نے غازی شاہ سے کہا، غازی شاہ تم اگر چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ، کچھ انتظامات کرنے ہوں تو انتظامات کر دو، میں یہاں بندے لگا دوں گا، بے فکر رہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں۔ غازی شاہ نے نگاہیں اٹھا کر بھائی کو دیکھا اور بولا، حالات ایسے نہیں ہیں ادا کہ اب میں کیتھرائن کو یہاں تنہا چھوڑ دوں، اب تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا مجھے اس کے بارے میں۔ اللہ نے اسے نئی زندگی دے دی ہے، اب مجھے زندگی کی قدر کرنی ہے۔ بہت دور سے لے کر آیا ہوں یہ کہہ کر کہ اس کی عزت کی جائے گی، اس سے محبت کی جائے گی۔ پہلا ہی وعدہ جھوٹا ہو گیا ہے سائیں، اب میں اس پر اور رسک نہیں لے سکتا۔ آپ مجھے معاف کرو ادا سائیں، مجھے غلطی مجھ سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی، بہت سی چیزوں کا مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔
मुकरम शाह ने उससे बड़ी निगाहों से गाजी शाह को देखा, फिर बोला, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, तुम उससे गिर्द हिफाजती पहरे कायम करो। ये कहकर मुकरम शाह वापस पलट पड़ा और गाजी शाह गहरी निगाहों से उसे देखता रहा। गाजी शाह ने अपने लिए वहाँ इंतजामात कर लिए, हालांकि ये यहाँ बहुत से इंतजामात थे। खैर मोहम्मद हाउस था यहाँ पर, लेकिन गाजी शाह कैथराइन के साथ ही था। कैथराइन को सिर्फ 8 घंटे ICU में रखा गया और उसके बाद उसे इस कमरे से मुंतकिल कर दिया गया जिसे गाजी शाह ने अपने लिए हासिल कर लिया था। अब उसे होश आ गया। डॉक्टर ने हिदायत कर दी कि अभी उससे बातचीत ना की जाए। अलबत्ता डॉक्टर ने उसकी हालत बिल्कुल बेहतर बताई थी। कैथराइन ने बोझल निगाहों से गाजी शाह को देखा और गाजी शाह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक हो बाबा, बिल्कुल परवाह मत करो, मैं हूँ। कैथराइन ने आंखें बंद करके आयसा से गर्दन हिला दी। उसके होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट आ गई, जिससे जाहिर होता था कि वो गाजी शाह पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है। बहरहाल उधर डॉक्टर जाहिदा ने फ़ौरन ही खून के कीमियावी तजज़िये के इंतजाम कर दिए और इस तजज़िये की रिपोर्ट दी। अलबत्ता इसमें साम के जहर का तज़किरा किया गया और बताया गया कि खून के ज़रात में कैसे गोश्त के हल्के हल्के ज़र्रे पाए गए हैं जो अजनबी है और समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ है। उसका शुमार जरासीमों में नहीं होता, फिर न जाने क्या है वो। बहरहाल उसका अभी सही तरीके से तज्जिया नहीं हो सका। कैथराइन की हालत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी कि डॉक्टरों ने उसे बातचीत की इजाज़त दी थी। कैथराइन, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या था? कैथराइन ने मुस्कुराती निगाहों से शोहर को देखा और बोली, वही जो होना चाहिए था गाजी शाह। क्या? मैं समझा नहीं कहती, क्या कहना चाहती हो तुम? काश तुम इतने मासूम ना होते तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत पेश ना आती। मैं अपनी ज़िंदगी तो तुम्हें सौंप ही चुकी हूँ गाजी शाह। मुकम्मल तौर पर मैं तुम पर भरोसा कर लेती अगर कभी अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहती, लेकिन तुम खुद इस कदर मासूम हो कि अब तो मैं सोचती हूँ मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी पड़ेगी। असल में इस हद तक उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन यूँ वार कर देगा, बस ये समझती थी कि उन लोगों से होशियार रहना ज़रूरी होगा। गाजी शाह, यकीन करो मैंने कभी अपने आप को यूँ तनहा नहीं समझा। मैंने यही सोचा कि गाजी शाह एक फ़ौज बनकर मेरी हिफाजत कर रहा है, मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ, लेकिन दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है। अंदाज़ा हुआ कि हर जगह पहुँच सकते हैं। शायद कुदरत ने इसीलिए मुझे ये नई ज़िंदगी भी दी कि इसके बाद मैं होशियार रहूँ। कहती तुम कहना क्या चाहती हो? बताओ तो सही। मेरे अलावा किसी और को अंदाज़ा हो सकता है गाजी शाह तुम्हारी परेशानियों का, मगर मैं यही कह रही हूँ ना कि यकीन करो मुझे दुश्मन के इस कदर फुर्तीले होने की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने जो कुछ किया बड़ी जुर्रतमंदी से काम लिया, उसकी बहादुरी की दाद तो देना होगी। गाजी शाह आजिज़ निगाहों से कैथराइन को देखने लगा, फिर बोला, मैं खामोश हुआ जाता हूँ और मज़ीद कोई सवाल नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जहन में जो कुछ है वो तुम मुझे बता नहीं रही। नाम तो नहीं ले सकती किसी का गाजी शाह, ये बात तुम डॉक्टर से मालूम कर सकते हो कि मुझे कोई जहर दिया गया है, किसने, कैसे? अगर मुझे ये बात मालूम होती तो तुम्हारे ख्याल में मैं जहर खा लेती? मुझे सारी तफसीलात बताओ। जिसके बाद तबीयत ख़राब हुई थी। कैथराइन ने मुख्तसर अल्फाज में गाजी शाह को वो तफसील बता दी तो गाजी शाह कहने लगा, काश हम उस खाने को अपनी तहवील में ले लेते जिसे खाकर तुम्हारी ये हालत हुई। लेबॉरेटरी टेस्ट से पर ये पता चल गया कि खाने में क्या मिलाया गया था। मगर एक बात सोचो गाजी शाह, खाना मैंने अकेले तो नहीं खाया, मतलब सिर्फ उस खाने में वो चीज़ शामिल की गई थी जो मुझे खाना था। पता तो चल जाएगा, मैं मालूम कर लूँगा। तुम बताओ तुम्हें खाना किसने दिया? ये इतनी मामूली सी बात नहीं है गाजी शाह। जिससे मुझे खाना दिया होगा कम अज़ कम वो मुजरिम नहीं होगा, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो बराह रास्त मुझ पर हमला कर सके। नहीं गाजी शाह, अगर इस बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें बड़ी गहरी निगाह रखना होगी। ये जाहिर करना होगा कि तुम्हें जहर का शुबा नहीं, लेकिन गहरी निगाहों से हमें हवेली में मौजूद उन लोगों का जायज़ा लेना होगा जो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। गाजी शाह ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। सुखा अक्सर गोठ अली खैर मोहम्मद में आती रहती थी। इस बार भी वो आई थी और शर्जीला के कमरे में ही रह रही थी। शर्जीला से उसके हाथ से गहरी लाख डांट थी और वो उससे हर तरह की बातें करती थी। उस दिन भी दोनों इस मौजू पर ही बात कर रही थी। क्या हाल है, कुछ पता चला बेगम जी? सुखा ने शर्जीला से कहा, अस्पताल में है। मुकरम शाह का कहना है कि तबीयत बेहतर होती जा रही है। अस्पताल वालों ने उसे ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया, लेकिन चूँकि खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है इसलिए शायद शदीद कमज़ोरी है और किसी भी लम्हे तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए अस्पताल में रखा गया है। मैंने आपको बताया था ना बेगम जी कि जब मेरी नंद ने शाम की ज़ुबान अपनी सोतन को खिलाई थी तो उसकी भी यही हालत हुई थी। खून की उल्टियाँ लगी थी उसे और बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर वो बच गई लेकिन बांझ हो गई। सुखा, हम भी उसकी मौत नहीं चाहते। हमारे दिल में भी यही बात थी कि बस उसके यहाँ औलाद ना हो। गाजी शाह इस अंग्रेज़ छिपकली को यहाँ ले तो आया, लेकिन पूरा खैर मोहम्मद गोठ ये बात नहीं चाहता कि गाजी शाह के यहाँ औलाद पैदा हो और ये औलाद हुक्म शाह की जायदाद की हिस्सेदार हो। गाजी शाह हमारे दिल का टुकड़ा है, हम उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंग्रेज़ औरत के पेट से पैदा होने वाली औलाद के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, चाहे वो गाजी शाह के जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो। सुखा, हम इतने बुरे नहीं, हमने इंतहाई मजबूरी के आलम में ये कदम उठाया है। कैथराइन को शाम की ज़ुबान खिलाकर हमने सिर्फ उसे बांझ किया है, उसकी ज़िंदगी नहीं लेना चाहते हम। हमारी ख्वाहिश है कि वो ज़िंदा रहे, लेकिन बहरहाल हम उसे अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करेंगे। बेगम जी, अल्लाह आपको महफूज रखे, बस काम होशियारी से होना चाहिए, कहीं से किसी को पता तो नहीं चलेगा। नहीं, कोई नहीं जान सकेगा कि कैथराइन को शाम की ज़ुबान हमने खिलवाई, और तुम भी सुखा इन तमाम लोगों की ज़ुबानें बंद कर देना जो इस सिलसिले में शामिल है।
آپ اس کی تو فکر ہی مت کریں بیگم جی، سام کی زبان لانے والا تو یہاں سے بہت دور چلا گیا ہے، پیسے ملے نا اسے، اسی کا انتظار کر رہا تو شاید دبئی چلا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہرحال وہ واپس آ جائے گا، اب حالت بہتر ہو گئی ہے۔ میں جتنا کچھ چاہتی تھی وہی ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیگم جی کہ اب ہوگا کیا؟ بہت سوچ چکی ہوں اس موضوع پر، غازی شاہ اگر دوسری شادی پر آمادہ ہو گیا تو میں شوق سے اس کی دوسری شادی کرا دوں گی، اور اگر وہ اس انگریزن کا غلام رہا تو ٹھیک ہے، پڑا رہے، اپنی جائیداد بھی لے لے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ سکھا گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ یہ لوگ تمام باتیں تو کر رہی تھی، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ تاجور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے اور ایک ایسے گوشے میں چھپی ہوئی ان کی باتیں سن رہی ہے جہاں ان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس وقت پتھرائی ہوئی کھڑی تھی، اس کے سارے وجود میں سنسنی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے قدم اٹھانا چاہتی، لیکن قدم اتنے بوجھل ہو رہے ہیں کہ اس سے اٹھائے نہیں جا رہے۔ وہ خوفزدہ ہے کہ کہیں شرجیلا کو اس کی یہاں موجودگی کا علم نہ ہو جائے، پھر نہ جانے کی اتنی مشکل کے بعد اس کے جسم میں جنبش پیدا ہوئی اور وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ سارا بدن شدید سنسنی کا شکار ہے اور قدم اتنے بوجھل ہو رہے ہیں کہ اب گری کہ تب گری۔ یہ حقیقت ہے کہ کیتھرائن نے چالاکی کے ساتھ تاجور کا دل اس طرح مٹھی میں لیا کہ اب تاجور اس کی ہر بہتری کے بارے میں سوچتی تھی۔ کیتھرائن کی اس حالت پر تاجور بھی بری طرح متاثر ہوئی، اس طرح جیسے کوئی اس کا اپنا بہت ہی عزیز بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو کچھ اس نے سنا، اسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ شرجیلا بیگم اس حویلی کی ماں، اس حویلی کی سب سے بڑی شخصیت، ایسا عمل ناقابل یقین، لیکن جو کچھ سنا تھا وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بری حالت ہو گئی اس کی، اپنی رہائش گاہ میں آ کر لمبے لمبے سانس لیتے ہی لیٹ گئی۔ ویسے بھی زیادہ تر کیتھرائن کے پاس رہا کرتی تھی اور کیتھرائن یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے فراغت بھی تھی۔ جو حالت ہو رہی تھی اس کی، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ خواتین ویسے ہی پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، پھر اس قسم کی خواتین جس کا کام ہی ادھر کی ادھر کرنا ہوتا ہے، کوئی اہم بات تو ان کے دل میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی حالت بری تھی۔ اسی دوران اس کا شوہر کہیں سے آگے اسے تاجور کو دیکھتے ہی کہا، ارے کیا بات ہے، یہ تیرا چہرہ سرخ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے بھائی؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، تاجور نے پیٹ کی تکلیف سے تڑپتے ہوئے کہا، کوئی بات تو ضرور ہے۔ ہاں ہے، دروازہ بند کر دو۔ کیا ہوا ہے تو ہے؟ وہ تاجور کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا، بس ایک ایسی ہی بات ہے جس نے میرے اندر اتھل پوتل پیدا کر دی ہے۔ کوئی تکلیف تو نہیں؟ پیٹ بھاری ہو رہا ہے؟ تاجور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، خدا کی لعنت ہے تجھ پر، اب یہ عمر پیٹ بھاری ہونے کی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا تو، اور ہو جائے گا کہ تم نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ ارے میرا مطلب وہ تھوڑی ہے، تو پھر ایک ایسی بات سنی ہے میرے کانوں نے کہ بس میرے پیٹ میں رک نہیں پا رہی۔ ایک بار پھر تجھ پر خدا کی لعنت ہو، کیا بات ہے مجھے بتا دے۔ ہائے کسی سے کہو گے تو نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، میں سمجھتا ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، اگر شبہ ہے تجھے کہ میں کسی کو کہہ دوں گا تو نہ بتا، مر جاؤں گی میں۔ مجھے پتا ہے، تاجور کا شوہر ہنس کر بولا، پھر کہنے لگا، اچھا اب آدمی کی بچی بن، بتا بات کیا ہے؟ ہائے ایک ایسی بات سنی ہے میں نے کہ بتا نہیں سکتی۔ بتا کیا بات ہے، بتا تو صحیح۔ یہ تمہیں پتہ ہے کہ انگریزن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے؟ ہاں پتہ ہے، میں کوئی ولایت میں تھوڑی رہتا ہوں کہ مجھے نہ پتہ ہو۔ اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے یہ بھی پتہ ہے تمہیں؟ جی نہیں، مجھے نہیں پتہ ہوگی، کوئی اندر کی بات، اندر کی نہیں باہر کی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے بھائی، باہر کی کیا بات ہے؟ ہاں ایک ایسی بات ہے کہ اگر کبھی تمہارے منہ سے نکل گئی تو تم بھی مارے جاؤ گی اور میں بھی ماری جاؤں گی۔ تو خیر ابھی ماری جائے گی، اور اگر زیادہ ایکٹنگ کی تو نے تو میں خود ہی مار مار کر تیرا حساب کتاب ٹھیک کر دوں گا۔ تم تو بس مجھ پر ہی کرتے رہتے ہو، بات ہی ایسی ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ بیگم صاحب کسی کو زہر دے سکتی ہیں؟ کون بیگم صاحب؟ تاجور کا شوہر سنجیدہ ہو گیا، بڑی بیگم کی بات کر رہی ہوں، شرجیلا بیگم کی زہر دے سکتی ہیں؟ ہاں کس سے؟ کون بیمار ہے؟ کیتھرائن۔ ہاں شرجیلا بیگم نے زہر دیا ہے اسے؟ ہاں، اور زہر بھی بڑا ہی خراب اور بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ بک بک کیے جا رہی ہے، جلدی سے تفصیل تو بتا۔ بیگم جی نے انگریزن کو سام کی زبان کھلائی ہے۔ کیا کھلائی ہے؟ سام کی زبان؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ بانجھ ہو جائے۔ بانجھ؟ ہاں کیوں؟ بیگم صاحبہ نہیں چاہتی کہ انگریزن ماں بنے اور باہر والی ان جائیدادوں کی مالک بن جائے اور اس کی اولاد خیر محمد گوٹ کی سربراہ۔ ارے تاجور کے شوہر نے بینچی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، یہ تو واقعی بڑی خوفناک بات ہے، مگر تجھے کیسے معلوم ہو گئی؟ علی مراد گوٹ کے سکھا کو جانتے ہو؟ سکھا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اس کا شوہر مر گیا، میری اس سے بڑی دوستی تھی۔ سکھا نے سام کی زبان لا کر اسے دی ہے اور شرجیلا بیگم نے وہ زبان اسے کھلا دی ہے تاکہ وہ بانجھ ہو جائے۔ سام کی زبان کھانے سے کوئی بانجھ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہوگا، کسی نے ٹوٹکا بتا دیا ہوگا شرجیلا بیگم کو۔ یہ تو واقعی بڑی خطرناک بات ہے، سام زہریلا ہوتا ہے، اس لیے انگریزن کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اور کیا ہوا ہے؟ یہی تو ہوا ہے، مگر ایک بات میں تم سے کہوں، ہوا برا ہے، وہ بیچاری انگریزن ہے تو کیا ہوا؟ میرا تو اتنا خیال کرتی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ تمہیں معلوم ہے اس نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ ہاں یہ ہے تو اچھی عورت، اور ضروری تو نہیں کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل میں سارے ہی لوگ برے ہوں، تب ہوگا کیا؟ میں یہی سوچ رہی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ کیتھی بیگم نے مجھے اس کام پر لگا رکھا ہے کہ میں ان کے آس پاس نظر رکھوں۔ یہ ذمہ داری میری ہی تھی کہ ان تک وہ غلط چیز نہیں پہنچنے دیتی، لیکن مجھے کیا معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بس سکھا اور شرجیلا بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھی، میں نے سن لی، ان سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ہوا ایسا ہوا ہے۔
ویسے حالت تو ٹھیک ہے آپ کیتھرائن کی، مگر تاجور بات واقعی بہت خطرناک ہے۔ میں تو سخت پریشان ہو گئی ہوں، اب اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں۔ کیا کرنا چاہتی ہے تو؟ تاجور کی شوہر نے سوال کیا۔ دیکھو کچھ بھی ہے، لیکن یہ بات کیتھرائن بیوی کو بتانا ضروری ہے۔ ویسے بھی وہ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میری کیا آنکھیں بند تھی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ شرجیلہ بیگم اس حویلی کی مالک ہے اور صاحب مکرم شاہ ہمارے سردار، انہی کا نمک کھاتے ہیں ہم، مگر انگریزن نے بھی تو ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو سوچ لے تاجور، گردنیں کٹ جاتی ہیں ایسی باتوں پر، وہ تو میں جانتی ہوں۔ تاجور نے کہا اور سوچنے والے انداز میں گردن ہلا دی۔ کوئی 16 دن کے بعد کیتھرائن ہسپتال سے گھر واپس آئی۔ حویلی کا ماحول جوں کا توں تھا۔ ظاہر ہے کیتھرائن کی آمد تک کوئی جشن نہیں منایا جانا تھا۔ شرجیلہ بیگم کی طرف سے کوئی ہدایت ہی نہیں تھی۔ مکرم شاہ بھی 2-3 بار ہسپتال گیا، لیکن غازی شاہ نے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا کہ مکرم شاہ نے بعد میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ غازی شاہ کیتھرائن کو لے کر حویلی واپس آ گئے۔ کیتھرائن کی حالت اب خاصی بہتر تھی۔ تاجور اور دوسری وہ ملازمائیں جو کیتھرائن کے آس پاس رہتی تھی، کیتھرائن پر واری صدقے ہونے لگی۔ کیتھرائن نے ان سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ملازماؤں کو جمع کر کے اس نے ہر ایک کو 1,000 روپے نقد دیے اور ملازمائیں اسے دعائیں دینے لگی۔ لیکن کیتھرائن اور غازی شاہ کی نگاہیں ہر اس ملازمہ کا جائزہ لے رہی تھی جو اس سلسلے میں ملوث ہو سکتی تھی۔ کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ کوئی 1 ہفتے کے قیام کے بعد کیتھرائن نے تاجور کے اپنے پاس بلوا لیا اور اکیلے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس نے تاجور سے کہا، تاجور تو کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بیگم جی، آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ ہم نوکر لوگ بیگم جی دعاؤں کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ تاجور، تجھے معلوم ہے مجھے کھانے میں زہر دیا گیا تھا؟ بیگم جی مجھے یہ تو نہیں معلوم، پر یہ معلوم ہے کہ آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کیسے یہ نہیں پتہ تجھے؟ بیگم جی مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن بعد میں معلوم ہو گیا۔ کیا؟ یہی بیگم جی کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ بعد میں معلوم ہو گیا تھا سے تیری کیا مراد ہے؟ تاجور نے ادھر ادھر دیکھا اور خوفزدہ لہجے میں بولی، بیگم صاحب میں نے آدھی زندگی اس حویلی کا نمک کھایا، آپ کے آنے سے بہت پہلے سے یہاں پر ہوں، مالکوں کا دیا کھاتی رہی ہوں، اونچ نیچ چلتی رہی ہے، لیکن بیگم جی مجھے یہاں کبھی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اب اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ کی محبت نے مجھے ان سے دور کر دیا ہے جو مدتوں سے مجھ سے محبت اور مہربانی کرتے چلے آئے تھے۔ تاجور، اگر ٹھنڈے دل سے سوچے تو یہ بات طے ہے کہ میں نے تجھ پر مکمل بھروسہ کر کے اپنی ساری ذمہ داری تجھے دے دی تھی۔ تاجور، میرے ایک اشارے کی دیر ہے کہ غازی شاہ تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے گا اگر میں اسے یہ کہہ دوں کہ کھانے میں زہر ملانے والوں میں تاجور بھی شامل تھی۔ تاجور نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، آپ کو جو دل چاہے کہہ لیں، پر کیا کروں، تقدیر نے کچھ لکھ بھی ایسا ہی دیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کا پتہ چل گیا ہے بیگم جی جنہوں نے آپ کو سام کی زبان کھلائی تھی۔ کیا؟ کیتھرائن کا چہرہ شدت حیرت سے سکڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہے تو تاجور؟ سام کی زبان؟ ہاں جی بیگم۔ تو تیری بکواس بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیتھرائن نے شدید بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا، اور تاجور گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ کیتھرائن کو پوری تفصیل بتانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، چھوٹی بیگم جی آپ کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ اصل میں مجھے ایسے پتہ چلا بڑی بیگم کی ایک منہ چڑی ہے، سکھا نام ہے، علی مراد گوٹھ کی رہنے والی ہے، میاں مر چکا ہے، بیگم جی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے اور وہی بیگم جی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھاتی رہتی ہے۔ چھوٹی بیگم صاحب، اللہ مجھے معاف کرے، میں نمک حرامی کر رہی ہوں، مگر یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کے نمک کی حلالی کروں یا بڑی بیگم کے۔ بیگم جی، سکھا نے بڑی بیگم کو یہ بتایا تھا کہ سام کی زبان کھلانے سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے اور اولاد کے قابل نہیں رہتی۔ بڑی بیگم نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاں اولاد ہو جی، تو انہوں نے سکھا کے کہنے سے آپ کو سام کی زبان کھلوائی۔ سام جو زہریلا ہوتا ہے جی، اور ویسے بھی سکھا نے بڑی بیگم صاحب کو بتا دیا کہ سام کی زبان کھلانے سے خون کی الٹیاں ہوتی ہیں لیکن موت نہیں ہوتی۔ بڑی بیگم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی اولاد خیر محمد گوٹھ کی جائیداد اور زمینوں کی حصے دار بنے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے بیگم جی، اس لیے آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ کیتھرائن کو چکر آ رہے تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاجور کو دیکھ رہی تھی۔ تو سچ کہہ رہی ہے تاجور؟ بیگم جی، اتنا بڑا جھوٹ بول کر میں اپنی گردن کٹوانے کی کوشش نہیں کر سکتی، مگر کیا کروں بیگم جی، بات ہی ایسی ہے، آپ اتنی اچھی ہو کہ میں اپنی جان بھی وار سکتی ہوں آپ پر۔ کیتھرائن سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، تاجور ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بات اگر تیرے منہ سے کہیں اور نکلی تو میں تیری گردن کٹوا دوں گی۔ بڑی بیگم، تجھے نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بیگم جی، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ 100 بار میری گردن کٹوا دو، ایک بات آپ سے کہوں، اپنے گھر والے کو میں نے اس بارے میں بتایا ہے، مگر یہ بات بھی اس کو بتا دینا کہ میں نے تم سے کیا کہا۔ ٹھیک ہے بیگم جی، اس بات کا آپ اطمینان رکھو، وہ کسی سے بھی یہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن بات عجیب نہیں ہے جی، آپ دشمن کا راز چھپا رہی ہو۔ سن، اتنا کام کر جتنا تجھ سے کہا جائے، آگے کی بات تو اچھا ہی ہوگا کہ تو نہ جانے۔ ٹھیک ہے بیگم جی، آپ اطمینان رکھو۔ کیتھرائن نے پورا وجود آگ میں سلگ رہا تھا، بہت بڑا وار کیا گیا تھا اس پر۔ تاجور اتنی ذہین نہیں تھی کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی کہانی گھڑ لیتی، اس نے جو کچھ کہا سچ ہی کہا، یقیناً اس نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ رات کو اسے غازی شاہ سے کہا، غازی شاہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں تمہیں، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ کیتھرائن، بولو کیا بات ہے؟
غازی شاہ ہمارے اوپر تو اتنا بڑا وار کیا گیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، آپ میں بھی نہیں سوچ سکتے غازی شاہ۔ یہ سوچو کہ میں نے تمہارے گھر والوں کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز کیا ہے، لیکن اپنی زندگی کی قیمت پر ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا غازی شاہ۔ کیتھرائن، تم مجھے روکتی رہی ہو ورنہ میرا ذہن تو نہ جانے کیسے کیسے خیالات میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر کیتھی بس نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ میرے کہے بغیر کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جو بعد میں تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ میری آنکھیں بھی دور دور تک دیکھ رہی ہیں غازی شاہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، یہ اندازہ ہو چکا ہے مجھے کہ اس علاقے کو پوری طرح تمہارے خلاف کر دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیا کیا کہانیاں علی خیر محمد گوٹ میں پھیلا دی گئی ہیں جو ساری کی ساری تمہارے خلاف ہیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے غازی شاہ کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو جاؤں۔ میں خود بھی ملازمت کر سکتی ہوں، لندن سے اپنے لیے بہت سی آسائشیں منگوا سکتی ہوں۔ میرا سفارت خانہ مجھے مکمل طور پر سپورٹ کرے گا غازی شاہ، برا مت ماننا، میں تو خود تمہاری کفالت بھی کر سکتی ہوں، ہوا تم کچھ کرو یا نہ کرو۔ میں تم سے یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اپنے حصے کی زمینیں مانگو اور انہیں بیچو اور کراچی میں منتقل ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں یہ محاذ چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی، یہی تو میرا معیار زندگی ہے۔ دشمن اگر دشمن بن کر للکار دے تو پھر اس کی ساری للکاروں کا مقابلہ کرو غازی شاہ۔ انہوں نے مجھ سے ایک بڑا احمق چھین لیا، وہ حق جو عورت کی زندگی میں اس کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر سے کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، مگر تمہارے ہاں اسے عورت کا مان سمجھا جاتا ہے، بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ کیتھرائن، تم نہ جانے کہاں کہاں کی بات کر رہی ہو، اصل بات مجھے نہیں بتا رہی۔ مجھے ایک بڑی بھیانک چیز کھلائی گئی ہے اور اسی کے نتیجے میں میری وہ حالت ہوئی تھی، مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ کھلائی گئی ہے؟ ہاں۔ کیا چیز؟ یقین کرو گے؟ ہاں، سام کی زبان جو مجھے غذا میں دی گئی ہے۔ کیا؟ غازی شاہ اچھل پڑا۔ ہاں، مجھے سام کی زبان کھلائی گئی ہے۔ کس نے کھلائی ہے؟ غازی شاہ نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے سوال کر کیتھرائن عجیب سی نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، شرجیلا بیگم نے۔ ماں نے؟ کیسے پتہ چلا؟ پتہ چل گیا کہ غازی شاہ سام کی زبان کھلانے سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ جو میرے ساتھ ہوئیں، میری زندگی ختم ہونے کو تھی، بچ گئی، لیکن اب میں ساری عمر کے لیے بانجھ ہو گئی ہوں، میں اولاد نہیں پیدا کر سکوں گی، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے حصے دار وارث نہ پیدا ہو اور جائیداد تقسیم نہ ہو سکے۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو تم کیتھرائن؟ مجھے بتاؤ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ پھر کیتھرائن نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ سکھا کو میں جانتا ہوں، بہت پرانی دوست ہے بیگم سائیں کی، لیکن شرجیلا بیگم اس قدر سنگ دل ہو سکتی ہیں، ایسا کر سکتی ہیں کیا؟ اور کیتھرائن جھوٹ موٹ آنسو بہانے لگی، اس کے آنسو بہ کر اس کے رخساروں پر آئے تو غازی شاہ بےقرار ہو کر آگے بڑھا اور اس نے یہ آنسو اپنے سینے میں خشک کر لیے۔ نہیں کہتی، نہیں رو نہیں، رونے سے دل کا غبار دھل جاتا اور انتقام کی وہ قوت نہیں رہتی جو انسان اپنے دشمن سے لینا چاہتا ہے۔ نہیں، تم نہیں روگی، ایک بار پھر مجھے سارے واقعات بتاؤ۔ کیتھرائن گلوگیر آواز میں غازی شاہ کو پوری کہانی سنانے لگی۔ غازی شاہ کا چہرہ غصے سے انگارہ ہو گیا۔ کیتھرائن روتے ہوئے ہنسنے لگی، مگر میں دل برداشتہ نہیں ہوں، انہوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ اس کا صلہ انہیں دوں گی۔ کیتھرائن خاموش رہو، کچھ مت کہو، مجھے سوچنے دو۔ تم ضرور سوچو غازی شاہ، لیکن ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ عمل وہ کرو گے جو میں کہوں گی۔ بولو، کیا مجھے میری تنہائی، میری بے بسی کا یہ صلہ دے سکتے ہو تم؟ کیتھرائن، تم نہیں، اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے غازی شاہ تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے نقصان ہوا ہے۔ غازی شاہ پلیز۔ غازی شاہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایک ہفتے تک اس نے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا۔ شرجیلا کا رویہ تو خیر بالکل ہی سرد رہتا تھا، اور وہ نہ کبھی بیٹے کو طلب کرتی تھی نہ بہو کو، لیکن آفریشم کیتھرائن کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ اس کی اپنی حالت زیادہ بہتر نہیں تھی، بس کچھ ہی دن رہ گئے تھے اس کے ہاں ولادت میں، اور اس وقت وہ شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ غازی شاہ ایک ہفتے کے بعد کیتھرائن کو لے کر چل پڑا۔ اس نے ڈاکٹر الیاس سے ہی رابطہ قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر الیاس، میں کیتھرائن کے سلسلے میں کسی اعلیٰ درجے کی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت سی لیڈی ڈاکٹر ہیں، لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر زائدہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے۔ ارے ہاں، میں ڈاکٹر زائدہ کو تو بھول ہی گیا، غازی شاہ نے کہا۔ پھر وہ الیاسی کے کلینک میں ڈاکٹر زائدہ سے ملا۔ ڈاکٹر زائدہ، تم میرے اہم کام کر چکی ہو، ایک اور ذمہ داری تمہارے سپرد کر دینا چاہتا ہوں۔ سائیں غازی شاہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت مجھے آپ کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم نہیں تھی، بہرحال میں حاضر ہوں، آپ حکم کرو۔ ڈاکٹر زائدہ، تم نے کیتھرائن کا لیب ٹیسٹ کرایا، اب ایک اور تفصیل میں ذرا وضاحت کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا جو کچھ کیتھرائن کے ساتھ ہوا اس کی وجہ وہ ماں بننے کی قدرتی حق سے محروم ہو سکتی ہے؟ سائیں، اس کی 100% امکانات ہے، لیکن اگر آپ چاہو تو فوری طور پر اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں آیا ہوں۔ کیتھرائن کو فوری طور پر لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا اور مختلف طریقوں سے اس کے ٹیسٹ لیے گئے، ان کی رپورٹ بھی ایمرجنسی میں حاصل کی گئی۔ ڈاکٹر زاہدہ نے کہا، ہاں سائیں، ان کے اندر اب وہ صلاحیت نہیں رہی، یہ اب کبھی ماں نہیں بنے گی اور ان کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ غازی شاہ سناٹے میں رہ گیا، پھر وہ کیتھرائن کے ساتھ پجیرو میں بیٹھ کر واپس چل پڑا۔ بار بار وہ بڑبڑانے لگتا تھا، کوئی ماں اپنے گھر کے چراغ اس طرح پتھر سے کچل کر پھینک سکتی ہے؟ یہ تو بجھانے والی بات بھی نہیں، یہ سارے چراغ تو پتھر سے کچلے گئے ہیں۔ نہیں ماں، ایسا نہیں کر سکتی بابا، یہ تو بڑا غلط ہے۔ سائیں مکرم شاہ، تم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا؟ شرجیلا بیگم، اگر میرے گھر میں کوئی چراغ روشن نہیں ہو سکتا تو تم کیا سمجھتی ہو؟ مکرم شاہ کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتے؟ نہیں اماں، نہیں، افریشم کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوگی، افریشم کو بھی اسی عذاب سے گزرنا ہوگا جس عذاب سے ہم گزرے ہیں۔ نہیں سائیں، نہیں،
یہ میری جنگ نہیں ہوگی غازی شاہ، میری جنگ نہیں ہوگی، تم لڑنا مت شروع کرو، مجھے لڑنے دو۔ غازی شاہ بار بار تم اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہو، تم جو جنگ لڑو گے وہ بندوں کا خاتمہ کر دے گی، میں جو جنگ لڑوں گی وہ روح کا خاتمہ کرے گی، میں روح پر وار کروں گی، ایسی جنگ لڑوں گی میں کہ دیکھنے والے تماشا دیکھیں گے۔ سائیں غازی شاہ یہ جنگ مجھے لڑنے دو، تمہاری مہربانی ہوگی، میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے وجود میں سے کیا کیا کمی کرتے ہیں، کیا کیا چھینتے ہیں وہ سائیں، مجھے میری یہ جنگ لڑنے دو، تمہاری منت کرتی ہوں میں۔ کیتھرائن سسکیاں لینے لگی۔ غازی شاہ رحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے کیتھرائن، اب بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ واپس انگلستان چلو، ہم لوگ وہیں رہیں گے، اتنی دولت لے جاؤں گا میں جہاں سے کہ اس کے بعد زندگی میں ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔